زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ سامعین گرامی، میرا نام ملکہ جعفری ہے اور میں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے آپ کے لیے جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، اور یہ سورہ انعام ہے جس کی جلد سوم ہے اور اس کا پارٹ نمبر 10 ہے۔ یہ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری مفصل کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کی رب کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 123 ہے۔ تشریح کلمات ہے کہ حکم منصف کو کہتے ہیں کہ حاکم حکم اور حاکم میں فرق یہ ہے کہ حاکم ظالم ہو سکتا ہے جبکہ حکم منصف ہی ہوگا۔ حکم کے اصل معنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں، اسی بنا پر لگام کو حکمت الدعبہ کہتے ہیں۔ تفسیر آیات، کلام بزبان رسول جاری کرایا جا رہا ہے، گویا یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، جبکہ اللہ ہی نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل کی ہے، لہٰذا جس نے رسالت کا کام میرے ذمہ لگایا ہے وہی میرا منصف ہوگا۔ اس کے علاوہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ محمد نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور ساتھ وہ وحی اور غیر وحی میں تمیز کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہٰذا آپ اس بارے میں شک و تردد نہ کریں کہ نامعلوم اہل کتاب اس حقیقت سے واقف ہے یا نہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اس جملے کی دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو خطاب کسی سے اور سمجھانا کسی اور کو مقصود ہے، روئے سخن رسول کی طرف ہو اور سمجھانا دوسرے کو مقصود ہو۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن کے وحی الہی ہونے میں شک و تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ کتاب وحی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے، اس کی کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صفحہ نمبر 124 ہے۔ تفسیر آیات کی ہیڈنگ ہے کہ کلمہ اگرچہ مفرد ہے لیکن اس کا اطلاق پورے کلام خطبے قصیدے پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور ایک فیصلہ، پیغام اور وعدہ مراد لیے جاتے ہیں، اور اگر آپ کا پروردگار پہلے طے نہ کر چکا ہوتا تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور تیرے رب کا وہ فیصلہ پورا ہو گیا جس میں فرمایا تھا کہ جہنم کو ضرور بالضرور جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اس آیت میں اللہ کے کلمے سے مراد فیصلہ، وعدہ اور وعید ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور اسلام کے غلبے کا جو فیصلہ اور مشرکین کی شکست و خاری کی جو وعید ہوئی ہے وہ پوری ہو گئی، جیسا کہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدقا، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا خواہ کفار برا مانے۔ یہ وعدہ صادق ہوگا اور جیسے پہلے خبر دی ہے اسی کے مطابق واقع ہوگا۔
عدلہ ہر خبر اس کا وقوع عدل و انصاف پر ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا تو اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، اور اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور آپ اللہ کی سنت یعنی طریقہ عمل میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اطمینان دلا رہا ہے کہ اے رسول، آپ کی فتح و نصرت، آپ کے دشمنوں کی شکست و ذلت کا فیصلہ ہو چکا ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بعض بزرگ مفسرین کلمہ سے شریعت محمد مراد لیتے ہیں کہ شریعت محمدی آنے سے شریعتوں کا ارتقاء مرحلہ تکمیل کو پہنچ گیا، لیکن استعمالات قرآن میں یہ ترکیب کلام کلمۃ ربک شریعت کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔ پھر لا مبدل لکلماتہم بھی قرینہ ہے، جس سے مراد احکام و شریعت نہیں ہے جو قابل نسخ و تبدیلی ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ برحق ہے جو کسی اعتبار سے بھی اس میں تبدیلی لانے والا نہیں ہے۔ نہ خود اللہ تبدیلی لائے گا، نہ غیر اللہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 124، ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اس مکی سورہ میں ہونے والا وعدہ فتح و نصرت قرآن کا معجزہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کا وعدہ اٹل ہوتا ہے، قابل تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اگر آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کو اکثریت کے کہنے پہ چلیں گے تو وہ آپ کو راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، یہ صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک جائے گا، ہدایت پانے والوں سے وہ بھی خوب آگاہ ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے نمبر 1، خطاب اگرچہ رسول سے ہے لیکن سب کو سمجھانا مقصود ہے۔ اطاعت حق کی ہوتی ہے، اس میں اکثریت کو دخل نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حق لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچان لو گے۔ نمبر 3، دنیاوی معاملات میں لوگوں کا ظن و تخمین شاید قابل عمل ہو، جیسا کہ تمام معاشروں میں ظن و گمان پر ہی عمل ہوتا ہے۔ یقینی صورت تو کبھی میسر آتی ہے، لیکن الہیاتی اور بعض طبیعتی معاملات میں لوگوں کے ظن و تخمین گمراہ کن ہوتے ہیں، لہذا توحید، آخرت اور دینی تعلیمات میں لوگوں کی قیاس آرائیوں پہ چلنا کسی صورت درست نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشرکین اپنے قیاس کے ذریعے مسلمانوں پر طنز کرتے تھے کہ یہ لوگ مردار کو جسے اللہ نے مارا ہے نہیں کھاتے، اور جسے خود مارتے ہیں اس کو کھاتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا صفحہ نمبر 126 میں کہ اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ زن کا مطلب یہ ہوتا ہے، ذات نون زن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خبر یا واقعے کے وقوع پذیر ہونے پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن عدم وقوع کے امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ علم کی صورت میں آپ عدم وقوع کے امکان کو رد کرتے ہیں۔ علم بذات خود حجت ہے، لیکن زن اصول دین میں قطعاً حجت نہیں ہے۔ فروعی احکام میں وہ زن حجت ہے جس کے حجت ہونے پر علم ہو، مثلا عادل کی خبر حجت ہونے پر قرآنی دلیل سے علم حاصل کیا گیا ہو، اس پر عمل کیا جائے گا تو در حقیقت یہ علم حجت ہے جس نے کہا عادل کی خبر کو تسلیم کرو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دینی تعلیمات میں قیاسات آرائی حجت نہیں ہے۔ نمبر 2، طالبان حق کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی اکثریت کس راستے پہ جا رہی ہے۔ نمبر 3، علم خدا میں ہے کہ کون گمراہ اور کون ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ علم خدا سے انسان مجبور نہیں ہوتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ لہٰذا اگر تم اللہ کی نشانیوں پہ ایمان رکھتے ہو تو وہ ذبیحہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو،
کیا وجہ ہے کہ تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر نادانی میں گمراہ کرتے ہیں۔ آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ تفسیر آیات۔ سابقہ آیات میں تمہید باندھنے کے بعد اصل مقصد بیان ہو رہا ہے کہ مشرکین نے جانوروں کے ذبح کے مسئلے کو اپنے خداؤں کی عبادت کے ساتھ منسلک کر دیا تھا، ان خداؤں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس پیج نمبر 127 ہے۔ اس بنا پر ان دو آیات میں ذبیحہ کا حکم عقائد کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبیحہ کے بارے میں تفصیل اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے۔ وہ یا تو اسی سورے میں آنے والی ایک آیت مراد ہے جس میں مردار خون اور سور کا گوشت حرام ہونے کا ذکر ہے، یا سورہ نحل آیت نمبر 115 میں بھی مردار خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ سورہ نحل مکی ہے، لہذا ممکن ہے سورہ انعام سے پہلے نازل ہوا ہو۔ نمبر 1، الا ماز ترید تم، استرار یہ ہے کہ ہلاکت کا خطرہ ہو، بچنے کے لیے مردار کے علاوہ کوئی چیز نہ ملے۔ نمبر 2، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ گمراہ ہونے کے دو اہم عوامل ہیں، ایک خواہش پرستی اور دوسرا جہالت۔ لہذا ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ مانتے ہیں کہ بنیاد پر دلیل قائم نہیں ہوتی، جبکہ عام لوگ کثیرن اور اکثر منفی فی الارض کو معیار بناتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، گمراہی کے دو اسباب نادانی اور خواہش پرستی ہیں۔ نمبر 2، اضطراری حالات میں انسانی خون اور عصمت کے علاوہ تمام احکام میں لچک آ جاتی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بے شک وہ قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ تفسیر آیات۔ ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کے بارے میں مختلف اقوال سامنے آتے ہیں۔ مثلا ظاہری گناہ وہ یہ ہیں جو اعضاء و جواہری سے صادر ہیں، پوشیدہ وہ ہیں جو دل میں رکھے جائیں، مثلا حسد وغیرہ، مگر آیت کا اطلاق کسی تخصیص کو قبول نہیں کرتا ہے، لہذا ہر قسم کا گناہ اس میں شامل ہے۔ مثلا وہ گناہ جس کے بارے میں معاشرے میں احساس گناہ ہے وہ ظاہری ہوگا، اور جس کے بارے میں سرے سے احساس گناہ نہیں ہے وہ پوشیدہ گناہ ہوگا وغیرہ۔ سب گناہوں کی عمومیت کے لیے تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ ظاہری گناہوں میں فحش کاری، غیبت، جھوٹی، چوری، خیانت اور قتل وغیرہ شامل ہیں۔ پوشیدہ گناہوں میں نفاق، تکبر، حسد، طمع، حرص، مومن سے بغض، خود پسندی اور حب دنیا وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 128۔ بلکہ ہر عمل کے دو پہلو اور دو رخ ہوتے ہیں، اس کا ظاہری پہلو جو نمودار ہوتا ہے اور اس کا قلبی اور باطنی پہلو جو نیت ارادے سے مربوط ہوتا ہے اور نمودار نہیں ہوتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا وجود حاضر و ناظر ہے اس کے لیے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس ذبیحے پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے، اور شیاطین اپنے دوستوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ تفسیر آیات۔ جانور پر اللہ کا نام نہ لینے کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا مسلمان ہو لیکن اللہ کا نام لینا بھول جائے۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلم ہے، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ نمبر 3، ذبح کرنے والا غیر مسلم ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا۔ نمبر 5، ذبح کرنے والا غیر مسلم ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا مگر غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ نمبر 5، ذبح سرے سے ہوتا ہی نہیں، جانور مردار ہو جاتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام صورتوں میں پہلی صورت میں ذبیحہ حلال ہے، باقی تمام صورتوں میں ذبیحہ حرام ہے۔ نمبر 1، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَغُونَ۔ مشرکین مسلمان سے کہتے تھے کہ تم جس جانور کو مانتے ہو وہ حلال ہے
اور جس جانور کو اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 2 وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر کسی جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے تم نے حلال سمجھا تو خود ساختہ غذاؤں کا اعتراف بن جاتا ہے اور تم بھی مشرک بن جاتے ہو۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ یہاں ذبیحہ کھانے نہ کھانے کا مسئلہ فروعی نہیں ہے، بلکہ یہ اصول دین توحید سے مربوط ہے، اسی لیے دلائل توحید کے ضمن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پیج نمبر 129 ہے، اس میں اہم نکات ہیں اسی آیت کے سلسلے میں کہ نمبر 1 اسلامی تعلیمات کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ایسے شبہات پیدا کرنے والوں کی اطاعت بھی شرک ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا ہے پھرتا ہے، اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو۔ یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ شان نزول میں لکھا ہے کہ اس آیت کی شان نزول میں روایت ہے کہ حضرت حمزہ کے ایمان قبول کرنے اور ابو جہل کے کفر برقرار رکھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری آیت میں آیا ہے کہ عمار بن یاسر کے ایمان اور ابو جہل کے کفر کے بارے میں ہے، لیکن سورہ انعام کی باریکی نازل ہونے کی صورت میں شان نزول کی روایت قابل اعتماد نہیں رہتی۔ البتہ ان روایات کا مقصد مذکورہ موارد میں اس آیت کے مفہوم کی تطبیق ہو سکتی ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 اومن کا نمیتا، ہر شخص کی موت و حیات اس سے متوقع آثار و نتائج سے مربوط ہوتی ہے۔ ایک باپ کی فرزند سے امید بر آئے تو وہ اس کے لیے زندہ ہے، ایک بھائی کی بھائی سے وابستہ توقع پوری ہو جائے تو وہ اس کے لیے زندہ ہے، ایک زمین سے متوقع فصل حاصل ہو جائے تو وہ زمین زندہ اور آباد ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو مال سے جس مصرف کے لیے صرف ہو جائے اسی کو مال دوام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک اعلیٰ غرض کے لیے خلق کیا ہے۔ اگر انسان نے اس غرض تخلیق میں صرف زیادہ ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ غرض تخلیق یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں دنیاوی زندگی کو اپنی ابدی زندگی کے لیے صرف کرے۔ اس وقتی زندگی کا مصرف ابدی زندگی کا حصول ہے، تو جس کی زندگی ابدی زندگی کے حصول میں صرف ہوگی تو اس کو زندہ تصور کیا جائے گا، ورنہ وہ مردہ شمار ہوگا۔ چنانچہ حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تصویر کے لیے پیدا کیا، بس اگر حیوان انسان کے لیے مسخر ہے تو ان کا مقصد حیات پورا ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر 130 شروع ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی غرض تخلیق کو پورا نہ کرے تو حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی عطا کردہ حیات سے زندہ ہو جاتا ہے اور اپنی غرض تخلیق کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اسے روشنی میسر آتی ہے اور اس روشنی میں وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ جو شخص اس حیات سے اپنے لیے زندگی حاصل نہیں کرتا وہ تاریکی میں راہ گم کر دیتا ہے۔ یہاں مردہ سے مراد کفر ہے، حیات سے مراد ایمان، روشنی سے مراد اعمال صالح ہو سکتے ہیں۔ اندھیرے سے بھی مراد کفر ہے، لہذا مومن ہی حقیقی زندگی سے سرشار ہے، کیونکہ زندگی کے آثار مومن میں موجود ہیں۔ مومن حق و باطل، خیر و شر اور عدل و ظلم میں تمیز کرتا ہے اور مخلقے سے نکلنے کا راستہ بھی جانتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر زندگی کے آثار نہیں رکھتا، نہ اسے حق و باطل، خوب و بد کی تمیز ہے اور نہ ہی اسے مہلکہ سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ اہم نکات نمبر 1 مومن اللہ کے نور سے چلتا ہے، نمبر 2 مومن کو مہلکہ سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں۔ در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا کہ مجرموں کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ جعلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو نظام ترتیب دیا ہے اس میں حق اور باطل دونوں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی کو جعلنا فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے بعض کو زندگی اور روشنی بخشی اور بعض کو اندھیرے میں رکھا، اسی طرح ہم نے ہر بستی ہر شہر میں بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا، یعنی لوگ ان شہروں کے بڑے لوگ ہوتے تھے جو مجرم ہوتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہمیشہ ان لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پیج نمبر 131 ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ظلم و استحصال کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں اور غریب عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ انبیاء عدل و انصاف کی دعوت دیتے ہیں اور عدل و انصاف سے ہمیشہ ظالم و جابر متاثر ہوتے ہیں، اور غریبوں کے فائدے میں ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو احترام آدمیت اور انسانی حقوق دلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان باتوں سے علاقے کے سرداران کی حاکمیت اعلیٰ متاثر ہوتی ہے، اس لیے وہ اس الہی دعوت کے خلاف سازشوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس دعوت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے مکر و فریب کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو ختم کر دیتے ہیں، تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے، چنانچہ جو لوگ دبے ہوئے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ابو جہل نے کہا، عبد مناف کی اولاد نے شرافت میں ہمارا مقابلہ کیا، جب ہمارا مقابلہ برابر رہا تو ان لوگوں نے کہا ہمارے درمیان نبی آیا ہے، اس پر وحی ہوتی ہے، ہم اسے ہرگز نہیں مانیں گے جب تک خود ہم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے سازش، ظلم، دھوکہ دہی اور اذیت دینے جیسے جرائم کا ارتکاب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر بستی، ہر شہر اور ہر امت کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ الہی دعوت کا ایک لازمہ ہے کہ ہر موسیٰ کے مقابلے میں ایک فرعون اور ہر شبیر کے مقابلے میں ایک یزید ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح دعوت الحق کو موقع ملتا ہے، عند اللہ اہمیت بڑھتی ہے اور امتحان و آزمائش کی شرائط پوری ہو جاتی ہے اور حکمت الہی کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، بیشتر رئیسوں اور سرداروں کی طرف سے اصلاحی تحریک کی مخالفت ہوتی ہے، پیج نمبر 132۔ نمبر 2، مکر و فریب کرنے والے اپنے چالوں کے وبال میں خود پھنس جاتے ہیں۔ نمبر 3، قوم کا زوال اس وقت ضرور ہوتا ہے جب اس کے مقدرات چند خوشحال خاندانوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز ہمیں نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں قریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ انہی رئیسوں اور سرداروں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے تکبر اور نخوت اور حسد کی بنا پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو رسالت کا عہدہ مل جائے اور ہم محروم رہ جائیں۔ کیوں؟ یہ پیغام اگر ہم کو بھی مل جائے تو ہم مان لیں۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغام ہم ہی کو مل جائے، جیسا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا اگر نبوت حق ہے تو اس کا یہ زیادہ حقدار میں ہوں، میں تم سے بڑا مالدار ہوں۔ ابو جہل نے کہا ہم ہرگز اس پر راضی نہ ہوں گے، نہ ہم اس کی اتباع کریں گے۔
مگر یہ کہ ہم پر بھی اسی طرح وہی آ جائے جیسے اس شخص پر آئی ہے۔ جبکہ رسالت الہیہ کا عہدہ اس کائنات میں سب سے بڑا منصب، سب سے سنگین مسئولیت ہے جسے ہر کس و ناقص نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس بار سنگین کون اٹھا سکتا ہے۔ اس عظیم منصب الہیہ کو کون اہل ہے؟ چنانچہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جرم کے انکار کرنے والوں پر وحی کیا نازل ہونا ہے، وہ تو وحی کی دشمنی کی وجہ سے ذلت و خواری سے دوچار ہونے والے ہیں۔ چنانچہ ایک مختصر مدت کے بعد ان لوگوں کا تکبر اور نخوت زمین بوس ہو گئی۔ پیج نمبر 133 ہے، اس میں اہم نکات لکھے ہیں۔ نمبر 2 لکھا ہے تکبر و نخوت کا انجام ذلت و خواری ہے۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره إسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يفعل الله رجس على الذين لا يؤمنون۔ بس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اسی طرح ناپاکی کو مسلط کرتا ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ اگر انسان ہدایت کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی وہ فطرت خالص پر قائم ہے اور نفس کی طہارت رکھتا ہے، تکبر و حسد سے پاک، آبائی اندھی تقلید سے دور اور رئیسوں و سرداروں سے بھی ذہنی طور پہ آزاد ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شرح صدر سے نوازے گا۔ اب اس کے پاس حق و ہدایت کی باتیں قبول کرنے کے لیے ایک وسیع ظرف اور کھلا سینہ ہوگا۔ پاک طینت ہونے کی وجہ سے وہ اچھی باتوں کا استقبال کرے گا، حق کی باتوں سے کیف و سرور حاصل کرے گا، نیک اعمال میں سبقت لے جائے گا، اسے کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق ہو جائے گی۔ اس کا قلب ایسا منور ہے کہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے ساتھ حقائق کو قبول کرنے کے لیے اس کے پاس ایک وسیع ظرف ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ چنانچہ شرح صدر کی مزید وضاحت اس کی ضد سے ہوتی ہے جو ان آیات میں مذکور ہے۔ صفحہ نمبر 134 ہے کہ زیر بحث آیت شرح صدر کی ضد ضعف صدر بتاتی ہے، اور مذکورہ آیت میں مذکور شرح صدر جیسا کہ عظیم عطیہ الہی جسے حاصل ہوگا اس کا دل تنگ نہ ہوگا۔ ہدایت کی باتوں اور پاک افکار کے لیے اس کے سینے میں بڑی وسعت ہوگی، اور جس کو اللہ خود اس کی شامت اعمال کے نتیجے میں گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اور جب اسے پاک افکار اور ہدایت کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو اچھی باتیں سن کر اس کا دم گھٹتا ہے گویا وہ بلندی پر چڑھا ہو۔ یہ باتیں اس کے مزاج کے خلاف ہیں، ان باتوں سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ وہ کہے گا ان فرسودہ دقیانوسی باتوں کو سننے کا میرے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ ایمان کی طہارت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ ان کو ان کی ناپاکی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ مجمع میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نور ہے جسے اللہ مومن کے دل میں ڈالتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، وسعت آ جاتی ہے۔ پوچھا اس کی کوئی علامت ہے؟ فرمایا ہاں، ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ رہنا، دھوکے کے گھر سے اجتناب کرنا، موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہنا۔ اہم نکات: نمبر 1، اہل حق پاک افکار سے کیف و سرور میں آتے ہیں۔ نمبر 2، اہل باطل کے لیے حق کی باتیں گراں اور ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور ان کے اعمال کے عوض وہی ان کا کارساز ہے۔ صفحہ نمبر 135 تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ یہ اسلام جس کے لیے مومن کا سینہ کشادہ اور غیر مومن کا سینہ تنگ ہوتا ہے صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی آیات میں غور و فکر وہی لوگ کریں گے جن کے سینے میں ظرفیت ہو۔ روز آخرت اللہ کی امن و سلامتی کے گھر جنت پہ یہی لوگ ہوں گے اور اللہ ہی ان کا ولی ہوگا۔ وہاں کسی کی اور کی حکومت نہیں چلے گی۔ نمبر 1، اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ، چونکہ تمام مقاصد کا مقصد اعلیٰ رب تک پہنچتا ہے۔ اے انسان، تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ نمبر 2، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسلام میں دو میں سے ایک حل نہیں، واحد حل ہے۔ دو میں سے ایک راستہ نہیں، واحد صراط مستقیم ہے۔ نمبر 3، جو لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے دارالسلام ہے، یعنی جنت یا ہر قسم کی آفت سے سلامتی ہے۔ نمبر 4، عند ربہم، ان کا رب اس کی ضمانت دیتا ہے، چونکہ ہوا ولیہم بما کانوا یعملون، وہی ان کے امور کا متولی اور صاحب اختیار ہے۔ ان کے اعمال کا معاوضہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ولایت مطلقہ کا تقاضا ہے۔ اہم نکات میں لکھا ہے، نمبر 1، عقل و تدبر سے ہی صراط مستقیم اور امن و سلامتی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ انسانوں میں سے جنات کے ہم نوا کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا ہے، اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تم نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آتش جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ نجات دینا چاہے۔ آپ کا رب یقیناً بڑا حکمت اور علم والا ہے۔ یہ پیج نمبر 136 میں پڑھ رہی ہوں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ یعنی جن و انس سب کو ہم جمع کریں گے۔ جنوں سے اللہ فرمائے گا، جنوں تم نے انسانوں کو بہکانے، ان کو راہ راست سے ہٹانے کا خوب کام کیا۔ انسانوں کو گمراہ کرنے والا شیطان جن ہے، تو جنوں کے ہم نوا اور دوست انسانوں کی طرف سے بھی اعتراف ہوگا، وہ کہیں گے ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جنوں کے بہکانوں سے انسانوں نے خوب خواہشات سے لذت کی ہے، اور جنہوں نے انسانوں کو اپنا پیرو بنا کر خوب مزہ اڑایا۔ اے اللہ، تم نے جتنی مہلت ہم کو دے رکھی ہے، اس کے ختم ہونے تک ان جرائم کے ہم مرتکب رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم آتش میں ہمیشہ رہو گے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے جرائم ایک مدت تک رہے، عذاب ہمیشہ کیوں؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ نمبر 1، انسانی جرم کا عمل بصورت انرجی ہمیشہ رہتا ہے، اس کو اپنا جرم میں عذاب دے گا جو ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح انسان کا اچھا عمل ساتھ نہیں چھوڑتا اور برا عمل جان نہیں چھوڑتا۔ نمبر 2، قتل کرنے پر مختصر وقت لگتا ہے، عمر قید کیوں؟ نمبر 3، مجرم نے جرم کو ختم نہیں کیا بلکہ مجرم خود ختم ہو گیا۔ اگر مجرم جرم کو ختم کر کے توبہ نابت کرتا، سابقہ جرم کو اللہ اس سے ہٹا دیتا۔ الا ماشاء اللہ صرف اپنی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ سزا ہمیشہ رکھنا اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ جن لوگوں کو استثناء کرنا مقصود ہو سکتا ہے جن کا دائمی نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اعتراف جرم کا مرحلہ سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ پیج نمبر 137 ہے، اس میں لکھا نمبر 2، سزا سننے کا مرحلہ اس سے بھی زیادہ